السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ڈھیر ساری خوشیاں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور پورے عالم کے اندر اللہ تعالی امت مسلمہ کو معاف فرمائے اور امت مسلمہ کے حق میں بہترین اور فتح والے راستے کا انتظام فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کے سامنے ختم نبوت کے تعلق سے چند باتیں ذکر کرتا ہوں کہ جس طرح سے آج بھی بہت سارے ملکوں میں جھوٹا ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے گھومتے رہتے ہیں۔ خود انڈیا کے اندر بھی کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، کسی نے حضرت مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کیا، کسی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح ہمارے نبی کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں نے، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اور اب تک کے کن کن لوگوں نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے بارے میں آپ سب کو بتانے والا ہوں، اس لیے آپ حضرات دھیان سے توجہ کے ساتھ سنیں اور ختم نبوت کے اوپر اپنی محنت کو جاری و ساری فرما دیں، اور جی جان لگا کر اس کے اوپر محنت بھی کریں کہ کوئی بھی اٹھے سٹے لوگ ہمارے نبی کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، ہمارے نبی پہ دھبا نہ لگائے۔ یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر بیچ سے ہمارے نبی کو نکال دیں گے تو ہم بچتا ہی کیا ہے؟ کوئی ہمیں پہچانتا بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہماری پہچان ہے تو ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرورِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے نبی کے سامنے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان میں سے چند ناموں کو میں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو یمن کا رہنے والا تھا، اور اس کو قتل کرنے والے حضرت فیروز دہلوی تھے۔ نمبر 2، مسیلمہ کذاب یمامہ میں گزرا ہے، جن کو حضرت وحشی بن حرب نے قتل کیا تھا۔ نمبر 3، طلحہ اسدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ ایک کاہن تھا، بنی اسرائیل کے بعض قبائل اس پر اسلام لے آئے، مگر بعد میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اسلام قبول کیا۔ نمبر 4، سجاہ بنت الحارث جو قبیلہ بنی تغلب سے تھی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی عورت تھی، اور اس نے اپنے قوم پر 5 وقت کی نماز کو باقی رکھا تھا۔ اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کر لی تھی۔ سجاہ نکاح کے بعد مسیلمہ کے پاس 3 دن رہی۔ جب اپنے قوم میں آئی تو قوم نے مہر نکاح کے متعلق معلوم کیا اور کہا کہ بغیر مہر کے تو نکاح نہیں ہوتا۔ اس پر سجاہ مسیلمہ کے پاس گئی تو مسیلمہ نے کہا، میں نے تیرے مہر میں تیری جماعت کے لیے 2 نمازیں یعنی عشاء اور فجر معاف کر دی ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، مگر یہ عورت بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کر لی۔ نمبر 5، مختار ثقفی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں گزرا تھا۔ نمبر 6، متنبی شاعر نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مگر بعد میں توبہ کیا۔ نمبر 7، بہبود نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے میں گزرا ہے۔ نمبر 8، اقرویہ القرطمی، یہ مقتفی باللہ کے زمانے میں گزرا ہے۔ اس نے حجر اسود بھی چرا لیا تھا۔ نمبر 9، نواح نہاون میں بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نمبر 10، ملک یمن میں ایک شخص گزرا ہے جس نے اپنا نام لا رکھا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ حضرت نے میرے متعلق بشارت دی ہے کہ لا نبی بعدی، یعنی لا میرے بعد نبی ہوگا۔ نمبر 11، ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو کہتی تھی کہ حضور نے لا نبی ہی تو فرمایا ہے، لا نبی بعدی تو نہیں فرمایا، یعنی یہ حدیث مردوں کے حق میں ہے، عورتوں کے حق میں نہیں ہے، آپ کے بعد عورت نبیہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 12، ایک یہودی نے بیت المقدس میں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر جب اس کو گرفتار کر کے پٹائی کی گئی تو توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ نمبر 13، اسحاق اخرس بصرہ میں گزرا ہے، اس پر بصرہ اور عمان کے لوگ اسلام لائے تھے۔ نمبر 14، فارس بن یحییٰ ساوتی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو مصر کے شہر تیونس میں گزرا ہے۔ نمبر 15، ایک بکری چرانے والے نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اصل میں یہ جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی اور اژدہا بنا دیتا تھا۔ نمبر 16، عبداللہ بن میمون نے بھی خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مامون نے اس کو قید میں بند کر دیا اور یہ قید کے اندر ہی مر گیا۔ نمبر 17، غازنی ساحر نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نمبر 18، مرزا غلام احمد قادیانی نے سن 1400 ہجری کے اوائل میں شروع میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس کے متبعین آج بھی لوگوں کو مال و دولت کا لالچ دے کر گمراہ کر رہے ہیں۔
तिरमिज़ी शरीफ में तर्जुम। और आज के दौर में एक बिहार का रहने वाला शकील बिन हनीफ़ यानी हनीफ़ का बेटा शकील ने भी पहले जो है ईसा अलैहिस्सलाम का दावा किया था, अब मेहदी अलैहिस्सलाम का भी उसने दावा कर रखा है। यानी ईसा भी मैं ही हूँ, मेहदी भी मैं हूँ। और उनके मानने वाले, उनके फॉलोवर आज भी रात दिन मेहनत करते हैं और गुमराह लोगों को करते हैं और ईमान लोगों का जो है बर्बाद करते हैं। इनसे भी बचने की ज़रूरत है अपने घर वालों को और अपने महल्ले वालों को, और अगर ये कहीं मिल जाए तो सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि लोग जो है हमारे प्यारे आका ख़ातिमुन नबिय्यीन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का सच्चा मुत्तबईन बनाए और उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इन बातों को आप हज़रात फैलाने वाले बने ताकि और लोग भी ये जानकारी हासिल कर सकें। शुक्रिया व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने हमारे चैनल को पहली बार सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमा दें। फैज़ुल हसन 5 मिनट का मदरसा, लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी दुआओं से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।